بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک اسٹڈیز کی موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی سیریز کا آج پارٹ 8 ہے۔ پارٹ 8 میں ہم نبی علیہ السلام کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت اور مدنی زندگی کے آغاز کی جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ پلیج آف عقابہ، جس کو پلیج آف وار بھی کہتے ہیں، یہ 622 اے ڈی میں ہوا۔ اس میں 75 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جن میں 73 مین تھے اور 02 اس میں وومن تھیں۔ تو سیکنڈ پلیج آف عقابہ، جس کو بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں، بیعت عقبہ ثانی سے بیعت عقبہ اولیٰ ہو چکا تھا 621 میں۔ تو جب 621 میں بیعت عقبہ اولیٰ ہوا تو مدینہ کے لوگ نبی علیہ السلام سے ملنے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیعت کرنے کے بعد جب واپس مدینہ میں گئے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں انٹروڈیوس کروایا کہ اللہ کے نبی کیا ہیں، ان کی کیا تعلیمات ہیں اور وہ کیسے انسان ہیں۔ تو نبی علیہ السلام وہاں کے لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے۔ تو ایک تو مقبولیت کی ریزن یہ تھی کہ یہاں سے جانے والے لوگوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ سیکنڈ یہ چیز تھی کہ مدینہ کے اندر اس وقت ایک عجیب سی ایک فضا بنی ہوئی تھی، وہاں پر کوئی سینٹرل ایک نیوٹرل قسم کا لیڈر نہیں تھا جو وہاں کے لوگوں کو لیڈ کر سکے، ان کو گائیڈ کر سکے۔ اور جو قبائل کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے وہ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو وہاں پر چونکہ بت پرست لوگ تھے، ایک اوس اور خزرج جو قبیلہ تھا اور دوسری طرف جیوز تھے، تو ہمیشہ ان دونوں قبائل کو جیوز کی ڈومینیشن کا خطرہ رہتا تھا کہ یہ ان کے اوپر ہمیشہ سے جو ہے حاوی رہیں گے۔ اور پھر جیوز نے وہاں پر یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ جیوز کا ایک مسیحی آئے گا جو جیوز کی مدد کرے گا، اور اس کی مدد کے ساتھ جیوز جو ہیں وہ ساری وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اپنا ایک حکومت بنائیں گے اور ان کے اوپر رول کریں گے۔ تو یہ کچھ وہاں کے لوگوں کو خدشات تھے، تو جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ وہاں پر بہت مشہور ہوئی۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ ایک سال کے بعد 622 سن عیسوی میں مدینہ کے اب بہت زیادہ لوگ، پہلے 11 لوگ تھے تو ابھی جو 75 لوگ جو ہیں وہ واپس مکہ میں آتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ بیعت کی۔ اور یہ بیعت یہ تھی کہ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ان کے ساتھ مدینہ میں تشریف لے جائیں، تو وہاں کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانیں گے، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کریں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ سیکنڈ جو پلیج آف عقابہ ہے، جس کو بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں، تو یہ 622 اے ڈی میں ہوا۔ تو جب یہ سیکنڈ پلیج آف عقابہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ تو انہوں نے مدینہ کے لوگوں سے بات کی اور ان کو بتایا کہ ابھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے مدینہ میں جائیں گے، تو یہ آپ لوگ صحیح طریقے سے سن لیں اور اس کو اپنے ذہن میں ڈال لیں اور سوچ لیں کہ آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں، اور اگر آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر پورا عمل کریں تو تبھی ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ تو جب ان لوگوں نے حضرت عباس کو ہر طرح سے تسلی دی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کے اوپر کاربند رہیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تھے وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی۔ تو پھر یہاں سے جو ہے وہ ہجرت کی ایک کنفرم جو راہ ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ مائیگریشن ٹو مدینہ ان 24 سپٹمبر 622 اے ڈی، تو یہ بیعت عقبہ جو ثانی ہے اس کے بعد پھر یہ فوراً سے ہجرت ہوئی ہے، اور یہ 24 سپٹمبر 622 اے ڈی میں ہوئی ہے۔ تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی 622 اے ڈی میں، تو وہاں سے ہی پھر یہ ہجری جو کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر، پھر اس کا بھی ساتھ میں آغاز ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں 13 سال گزارے، جو ابتدائی نبوت کا پیریڈ تھا 13 سال کا مکہ میں گزارا۔ تو جب ہجرت کے لیے ساری پلاننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ مبارک پر وہاں پر سوئیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ان کے بیڈ پہ ان کے گھر پہ سو رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ذمہ داری سونپی تھی
کہ وہ جو انٹرسٹ ہیں لوگوں کی، جو امانتیں ہیں، وہ واپس کر کے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جو ہے تشریف لے کے آ جائیں گے۔ ہجرت کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بھی تھے، اور یہ جو غار ثور میں قیام ہے یہ 3 days کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا۔ غار ثور مکہ سے 5 مائلز کے ڈسٹنس کے اوپر ہے، 5 مائلز کے ڈسٹنس پہ۔ حضرت اسما بنت ابو بکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہن بھائی دونوں اس غار میں 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کھانا پینا وہاں پر پرووائڈ کرتے رہے، یہ دونوں بہن بھائی۔ ان کے ساتھ حضرت جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، یہ رات کو آتے تھے اور غار کے بعد وہاں پر پیراوی دیتے تھے، تاکہ کوئی رات کی تاریکی میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو والد تھے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ دونوں طریقے سے یہ کام کرتے تھے۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے۔ تو یہ وہاں پر بکریاں چراتے تھے اور وہاں پر اونٹ چراتے تھے، تو پورا دن ادھر ہی رہتے تھے غار کے سراؤنڈنگ میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تازہ یہ دودھ بھی دیتے تھے، اور جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلنا تھا تو اس دن اسی بندے نے جو اونٹ تھے وہ بھی اسی بندے نے پرووائڈ کیے تھے۔ عبداللہ بن عریقت رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ سے مدینہ لے کے آئے تھے شارٹیسٹ وے سے، جو صحرا کے اندر شارٹیسٹ وے ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے لے کے آئے تھے۔ تو انہوں نے گائیڈ کا رول جو ہے وہ پلے کیا تھا، گائیڈ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جو محبوب اونٹنی تھی قصوہ، اس کے اوپر کیا تھا، اور یہ جو قصوہ اونٹنی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اور آخری حج کیا اس کے موقع کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قصوہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قصوہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ بدر ہے، بیٹل آف بدر، اس موقع کے اوپر بھی قصوہ کے اوپر ہی سوار تھے۔ تو یہ مختلف جگہوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اونٹنی کو استعمال کیا۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے لوگوں میں ایوارڈ رکھا کہ جو بھی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے ہیں ان کو پکڑ کے لائے گا تو اس کو وہ 300 اونٹ انعام کے طور پر دیں گے۔ تو اسی انعام کے لالچ میں آ کے یہ ایک صحابی ہیں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت تک تو مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو یہ بھی اسی 300 اونٹوں کے لالچ میں آ کے انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروکسیمیٹلی تلاش کر لیا تھا۔ جس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گئے تو اس ایک جگہ آگے کی جہاں سے آگے ان کا جو گھوڑا تھا وہ آگے نہیں جاتا تھا لیکن وہاں سے پیچھے کی طرف وہ چل پڑتا تھا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ جس بندے کا میں پیچھا کر رہا ہوں یہ کوئی عام سا انسان نہیں ہے۔ تو جس وقت یہ وہاں سے ریٹرن ہونے لگے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا تھا کہ وہ کسی کو نہ بتائی کہ ہم لوگ ادھر ہیں، تو میں تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہیں جو ایران کا بادشاہ کسریٰ ہے اس کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو چونکہ اندر سے خود مسلمان تو اس وقت تک نہیں تھے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت والی نشانیاں تھیں وہ اللہ کی ذات نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو دکھا دی تھیں۔ تو جس وقت یہ واپس آ رہے تھے رستے میں ان کو قریش والے ملتے ہیں، تو یہ قریش والوں کو کہتے ہیں کہ میں اس رستے پہ دے کے آیا ہوں آلریڈی، تو یہاں پر کوئی بندہ نہیں ہے، تو چلیں واپس میرے ساتھ آ جائیں۔ تو یہ باقی قریشیوں کو بھی لے کے تو اپنے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے تھے آگے۔ ہاں، ایک امپورٹنٹ چیز یاد آئے گی کہ یہ جو سراقہ بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ اس کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو یہاں سے مال غنیمت جب مکہ میں گیا تو اس میں کسریٰ کے کنگن بھی شامل تھے۔ تو وہ کسریٰ کے کنگن جو ہے وہ جب لوگوں میں جو مال غنیمت ہے وہ جب تقسیم ہوا تو وہ جو کنگن تھے وہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی آئے، اور انہیں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ پورے آئے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ان کو ایک بشارت تھی وہ ان کی زندگی میں پوری بھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بالکل مدینہ کے انٹرنس پہ یہ ایک جگہ ہے قباء، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروکسیمیٹلی 15 ڈیز کے لیے قیام کیا تھا، 15 ڈیز۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان اپروکسیمیٹلی 450 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے، اور جو قباء ہے، قباء مدینہ سے 3 مائلز کے فاصلے کے اوپر ہے، 3 مائلز۔
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیڈ 2 ویکس ان قبا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبا میں پہنچے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 ویکس قیام کیا تھا وہاں پر۔ اور قبا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی تھے کلثوم بن حادم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے گھر پر قیام کیا تھا۔ تو قبا میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو مسجد تعمیر کی تھی، مسجد قبا، تو وہ بھی انہی صحابی کے زمین تھی، کلثوم بن حادم رضی اللہ تعالیٰ، تو انہی کی زمین کے اوپر ہی قبا ماسک کی کنسٹرکشن بھی ہوئی۔ قبا جو ماسک ہے اٹ از دا فرسٹ ماسک آف اسلام۔ یہ یہاں پر کنفیوز نہیں ہوئیے گا کہ جب بات آتی ہے فرسٹ ماسک آف اسلام تو یہ مسجد قبا ہے، اور جب آتا ہے فرسٹ ماسک آن دا سرفیس آف دا ارتھ کہ زمین پہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنی، تو وہ ہے بیت اللہ شریف ہے، کعبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو قبا مسجد قبا میں 2 رکعت نوافل ادا کرے گا تو اس کو لیسر جو پلگریمیج ہے، عمرہ جس کو کہتے ہیں، تو عمرے کا ثواب ملے گا قبا مسجد میں اندر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہاں سے قبا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ میں پہنچتے ہیں، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، تو مدینہ میں پہنچ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ قیام کیا تھا۔ تو یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ یہاں پر قبا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا وہ حضرت کلثوم بن حادم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ تھا، اور مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ تھا۔ تو یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ ہیں جن کو کہتے ہیں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں پہنچنے سے پہلے وہاں پر جو یہ ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، بڑا مشہور کریکٹر ہے اسلام کی ہسٹری میں، تو یہ وہاں کے لوگوں کا سردار تھا، اوس و خزرج کا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تھے تو سارے لوگوں کی رائے کے مطابق پہنچے تھے اور اکثریت کی ڈیمانڈ کے اوپر پہنچے تھے۔ تو اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگوں کے متفقہ لیڈر تھے، تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لیڈر بن گئے تو پھر اس کی جو لیڈرشپ تھی وہ تو ختم ہوگی۔ تو اس بندے کو اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے بڑی جو ہے وہ دشمنی رہی، اور اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو وہ نقصان پہنچا سکے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ پھر اس نے اسلام کا لبادہ بھی اوڑھ لیا، لیکن یہ باہر سے مسلمان ہوتا تھا لیکن اندر سے یہ مسلمان نہیں تھا، تو پھر قرآن نے ایسے لوگوں کو منافق ڈکلیئر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب مدینہ میں پہنچی تو یہ فرسٹ ہجری ہے، تو وہاں پر پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چارٹر آف مدینہ سائن کیا تھا، چارٹر آف مدینہ جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، فرسٹ ہجری میں ہوا تھا، اور چارٹر آف مدینہ مسلمانوں اور جیوز آف مدینہ کے درمیان تھا، جو مسلمان وہاں پر تھے اور جو جیوز تھے یہ ان کے درمیان تھا۔ چارٹر آف مدینہ کے 53 آرٹیکلز ہیں، 53 آرٹیکلز۔ یہ 53 آرٹیکلز میں نے ان کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ دیکھا، تو ویسے ایگزیکٹلی مجھے 53 کے 53 تو نہیں کہیں ملے، لیکن کافی حد تک ملے۔ آپ لوگوں نے بھی شاید پڑھا ہو، اس آرٹیکلز تھے کہ جو کبھی اگر مدینہ پہ حملہ ہوتا ہے تو مسلمان اور یہودی مل کے مدینہ کا ڈیفنس کریں گے، اور مسلمان اور یہودی آپس میں الہی رہیں گے، اور کبھی یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کی سپورٹ نہیں کریں گے، اور کبھی مسلمانوں میں سے یا جوز میں سے کبھی کوئی ایک جو پارٹی ہے وہ کسی دوسری مطلب کوئی جو ادر دین مدینہ کا جو کوئی قبیلہ ہے اس کے اوپر وہ چڑھائی حملہ نہیں کریں گے جب تک آپس میں ڈیسیژن نہیں ہو جاتا، اور مسلمان اور جیوز اگر کبھی کسی ایکسپیڈیشن میں اگر وہ کمبائنلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہ جو اسپوائلز آف وار ہیں ان میں جیوز کو بھی شیئر دیا جائے گا، اور مسلمانوں اور جیوز میں اگر کبھی کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا ڈیسیژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور وہ ڈیسیژن سارے لوگ جو ہے وہ مانیں گے، اور خاص کر کے اگر کوئی قتل کا اگر کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا ڈیسیژن صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریں گے، اور وہ سارے کے سارے مانیں گے۔ تو اس طرح کے آرٹیکلز تھے جو جیوز اور مسلمانوں کے درمیان تھے۔ تو وہ اس کا مختصر یہ تھا کہ اس چارٹر آف مدینہ کے تحت مسلمان اور جو جیوز تھے وہ دونوں اسٹیٹ سبجیکٹس تھے، مدینہ کے جو ہے وہ شہری تھے، اور دونوں نے مل جل کے آپس میں رہنا تھا۔ تو یہ اس کا ایک جو ہے وہ کرکس تھا۔ تو یہ جو چارٹر آف مدینہ ہے
یہ اس کو کہتے ہیں فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، تو یہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی ہے۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھ یہ ایک اور کریکٹر ہے جس کا نام ہے عمر بن ہشام، تو ویسے جس کو ہم موسٹلی ابو جہل کے نام سے پہچانتے ہیں، تو یہ ابو جہل کا ایکچول نام جو تھا وہ عمر بن ہشام تھا، اور یہ ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا، ابو الحکم۔ ابو حکم یہ حکمت سے نکلا وہ لفظ ہے نا، تو قریش مکہ اس کو کافی دانا سمجھتے تھے، عقل مند سمجھتے تھے، اس کو ابو الحکم بھی کہتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ففتھ نبوی میں اسلام قبول کیا، تو یہاں پر کنفیوز نہیں ہوا گیا کیونکہ اوپر ہجری، جب فرسٹ ہجری چل رہی ہے تو ادھر ففتھ نبوی آ گیا، تھوڑا سا آؤٹ آف دا کانٹیکس ہے لیکن ایک چیز تھی تو میں نے اس کو اس میں ڈال دیا۔ تو یہ ففتھ نبوی ہے، نبوت کے 5ویں سال ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اسلامک آرمی کے پہلے کمانڈر بھی ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ احد جو تھا، بیٹل آف احد، غزوہ احد، اس میں شہید ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا تھا سید الشہداء کا، تو یہ سید الشہداء یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل ہے۔ آج کی ویڈیو بس اتنی سی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔